بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بلا تاخیر میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ پورے پاکستان میں بالعموم اور ہماری تحصیل میاں چنو میں بالخصوص کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد جناب مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں جو سٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ وہ جتنی پی کر کے بہک جاتے ہیں، ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میاں چنو کہ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، دنیا میں ہر در دستک کے قابل نہیں ہوتا اور انسان کا سر ہر در پہ جھکنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اہل حدیث سٹیج کے کچھ تقاضے اور اس کی دعوت، اہل حدیث کانفرنس کے سٹیج سے آپ قرآن و سنت پہ مبنی دعوت کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ احباب نے میرے ذمہ جو عنوان لگایا وہ یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے یہ بتایا جائے۔ حضرات، میرا مسلک دو ہی جز رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دنیا کے اندر دو ہی بڑے بگاڑ ہیں۔ پہلے نمبر پہ دنیا اعلان تو کرتی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سے بڑھ کر کے کبریائی میں کوئی اور بڑا نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ رحمان
اپنے بندوں کے اندر خود کو سب سے بڑا کہہ رہا ہے، اور شیطان رب اکبر کو چھوٹا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی ائمہ ہیں، سب ائمہ میں سے بڑے امام، امام اعظم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلا کر کے ان کی امامت عظمیٰ کا اعلان ساری دنیا میں کروا دیا۔ لیکن شیطان اپنی دعوت کو لے کے امام اعظم کی حیثیت کو کم کرنے کی، ذات کو بڑا کہنے کے باوجود چھوٹا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ اس کی محنتیں اپنی جگہ پر، لیکن اہل الحدیث الحمدللہ جب تک دم میں دم ہے، زندگی ہے، جان اور جہان ہے، یہ اپنے ایمان کا اعلان بھی کرتے رہیں گے اور اپنی دعوت بھی لوگوں تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور دوستو، میں آج مسلک اہل حدیث، ارادہ تھا کہ 40 اوصاف احباب کے سامنے رکھے جائیں جو دنیا میں کسی اور مسلک کے پاس نہیں ہے، لیکن علماء کی لمبی لائن، وقت کی نزاکت اور موضوع کو مزید عام فہم بنانے کے لیے صرف 15 باتوں پر انشاءاللہ اکتفا کروں گا۔ پہلی 10 کا تعلق رب اکبر کے ساتھ، اور باقی 5 کا تعلق امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، دعوت دیتے ہوئے یہ پہلا بول دوں، دنیا میں انسان کو یا کسی کا ہو جانا چاہیے یا کسی کو اپنا کر لینا چاہیے۔ اور آج اہل حدیث کانفرنس اپنے سٹیج سے میاں چنو کے باسیوں کو، اہل و عیال کو، یہاں کے رہنے والوں کو، ضلع خانے وال کو، بلکہ ہماری یہ دعوت پوری دنیا کے لیے ہے، خصوصاً یہاں کہہ رہی ہے، پیغام یہ ہے کہ یا تو ہمیں اپنا بنا لو یا پھر ہمارے بن جاؤ، یا ہمیں اپنا بنا لو، ہم آپ کا بننے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، دل دینے کو تیار ہیں، قدم کے ساتھ قدم ملانے کو تیار ہیں، یا لے لیجئے، شکار کیجئے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ہو جائیے۔ بھائیو، پہلی چیز، رب اکبر عرش بری پہ ہے، اس کے بندے زمین پہ ہیں، زمین پہ بھیج کے ان کے سر بنا کے ان کو کہا کہ صرف میرے در پہ جھکنا۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ مسجدوں پہ لکھتے ہیں، درباروں مزاروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ سر جو رب نے دیا ہوتا ہے یہ غیروں کے در پہ جھکا بیٹھتے ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت ہے، لوگوں، جس نے یہ سر دیا ہے اسی کے در پہ جھکے، کیوں؟ ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا، ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا۔ اگر سر ہے تو ذرا غور کر، پہلی اصولی دعوت کتاب سے پیش کر رہا ہوں، اگر دنیا میں کوئی اور در سجدے کے قابل ہے تو ہمیں بھی ساتھ لے چل، اگر نہیں تو پھر ہمارا ہو کہ ایک اللہ کے در پہ آ جا۔ بھائیو، اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات، یہ جملے انشاءاللہ آج بچوں کو بھی یاد کروا رہا ہوں، جوانوں کو تو ہو ہی جائیں گے، میرے بزرگوں کو بھی انشاءاللہ ذہن نشین ہونے چاہیے۔ بزرگ، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے، اپنے اور بیگانے، امید ہے صبح کی نماز سے پہلے پہلے یا تو ہمارے ہو چکے ہوں گے یا ہمیں اپنا بنا چکے ہوں گے۔
انشاءاللہ۔ رب کا قرآن بولا، دنیا پہ جگہ جگہ جا کے سجدے کرنے والوں اور ایک رب کے در پہ طرف بلانے والوں، سجدے کے قابل صرف وہ ذات ہوتی ہے امن خلق السماوات، جو آسمانوں کو بنا سکتی ہے۔ چنو کے لوگوں، کوئی اپنا نہیں کوئی بیگانہ نہیں، ایک فیصلہ کیجئے جو قرآن کو مانتا ہے، آسمان کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ ڈھیلے ڈھیلے ہو، کیا بات ہے؟ نہیں ٹائٹ ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ ہاں جی، مجھے کہا جا رہا تھا کہ کھڑے ہو کے، جی کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے، عوام بیٹھی ہو تو۔ نعرہ تکبیر! سائی صاحب، بی بی اعظم فیصل آباد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ہاں جی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف جو ہے آپ کے زندہ ضمیروں کی اور ان پہ لکھی جانے والی تحریروں کی ہے۔ بھائیو، اگر پوری دنیا کے اندر کوئی ہستی ہے، کرنی والا ہے، پہنچ والا ہے، اپروچ والا ہے، کوئی بہت زیادہ کتب ابدال کی لسٹوں میں کوئی شخص ملتا ہے، کوئی بابا ملے، کوئی بزرگ ملے، کوئی پہنچی ہوئی سرکار ملے، کوئی صاحب دستار ملے، کوئی صاحب دیوار ملے، کوئی صاحب مزار ملے، ایک سرکار چنو والو لے کے آنا تمہارا کام ہے، جو اللہ کے آسمان جیسا 1 انچ کا ٹکڑا، 7 نہیں، 6 نہیں، 5 نہیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 1 نہیں، صرف 1 انچ آسمان جیسا ٹکڑا بنا کے دکھا دے، اس کا در ہوگا، ہمارا سر ہوگا۔ ہے کوئی؟ ہوئے تو دسیا جائے، بعد چنا آکھیا جے دال ویچ گیا ہے، میں ہی کہندہ سی ویکھن نو دال کھان نو مرغ ٹاٹری پائی سی، ہے تا دسو۔ جی میں کیمروں کا رخ آپ کی طرف کرواؤں، کوئی کھڑا ہو، جرت ہو، ہمت ہو، میں ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا۔ ہمیں دعوت دو، اپنا بناؤ، لاہور لے چلو، کوٹ مٹھن لے چلو، پاک پتن لے چلو، اجمیر کی طرف اٹھاؤ، ہمارے قدم 7 کی طرف بڑھاؤ، لے چلو بغداد، جہاں بھی لے کے جانا ہے لے چل، ہاں منجدھار میں لے چل، ساحل ساحل کیا جانا، میری کچھ پرواہ نہ کر، میں خوگر ہوں طوفانوں کا، لے چل۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ بابا پوری دنیا، 7 بر اعظم، 200 سے زیادہ ممالک، دنیا کے جزیرے، بحر و بر اور فضائیں، اس کائنات میں ایک بزرگ لانا تیرا کام ہے، جو آسمان جیسا 1 انچ کا ٹکڑا بنا کے دکھا دے، اس کے در پہ چنو کے سارے وہابی لے کے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہوگا۔ اگر نہ ملے تو پھر آنا ہمارا ہو جا، اور جس نے آسمان کی نیلی چھت تیرے اوپر کھڑی کر رکھی ہے اس کے در پہ آ جا۔ حق بنتا ہے نا دعوت دو۔ تے پاجی یہ کلی میں ہی نہیں دینی، تسی بھی کل جا کے ہی دعوت دینی، سدو۔ قبل اس کے ان کے ہاتھ آپ کے گرے بانوں میں کل قیامت کو پہنچے، انہوں نے ہمیں کون سی دعوت دی تھی؟ آج جا کے نہ دے گوٹ پھڑو، باؤ سجے کھبے ہمسایاں نو پوچھو پتر کتھے کراؤنا ہی سجدہ لے چل۔ لیکن شرط یہ ہے، وہاں بھی سجدہ اس کو کرے گا جو آسمان بنا سکے، زیادہ نہیں، 1 انچ ٹکڑا بنا کے ہمیں دکھا دے، ہم اس کے در پہ جھک جائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ قیامت تلک، مرتے دم تلک، قبر کی دیواروں تلک، نہ پہلے کوئی کر سکا ہے، نہ آئندہ کوئی کر سکے گا، نہ آج کسی میں ہمت ہے۔ اگر ہمت ہے تو صرف ہاتھ کھڑا کر دے، ہم انتظار کریں گے۔ یہی 7 چک ہوگا، یہی کرملی والا پنڈ ہوگا، یہی مسجد ہوگی، یہی سٹیج ہوگا، اسی طرح لگوا دیں گے انشاءاللہ، اگلے سال تک انتظار کریں گے، اسی طرح کے کیمرے ہوں گے۔ بابا لانا تیرا کام، پوری دنیا کو ویڈیو بنا کے دکھانا ہمارا کام ہوگا کہ اس کے سامنے وہاں بھی جھک رہا ہے، لیکن لے کے تو آ، اگر نہیں لا سکتا تو پھر آ ہمارے ساتھ، ایک اللہ کے در پہ آ جا جسے مسجد کہتے ہیں۔ مزہ ہوا نا؟ دوسری چیز، پاجی تسی تو وڈی گل کیتی ہے، ایڈی پیڑی ٹکٹ پاری لگنی ہے، سمانہ تے کیڑا جائی کھڑو،
بابے ہونی کیویں جان گئے؟ تسی تو اوکھی گل کیتی ہے، کوئی سوکھا کام کرو نا۔ ٹھیک ہے، ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ بڑا چھوٹے کو ملنے لگے تو جھکنا کسے پڑتا ہے؟ ایک بڑا آدمی کھڑا ہے، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے، بچہ پاؤں کتنے اٹھا لے گا؟ اتنے۔ آخر بڑا ہی چھوٹے کی طرف جھکے گا نا۔ ہم نیچے آ جاتے ہیں، باؤ جی آسمان اونچا ہے، بہت اونچا ہے، کنہ کنیوا آئیے۔ ہاں تیرے بابے کے قدموں کے نیچے جو زمین ہے، اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، تو اگر میرا ہے، مجھ کو مانتا ہے، میرا وہابی ہے، اہل حدیث ہے، بلا دنیا کو جو رب اکبر کے در کو چھوڑ کے غیروں کے در کی طرف لے جا کے رہے ہیں اور ان کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں، اس کو بلا اور کہے پوری دنیا کے بابے مل کے ہمیں 7 چکر ملی والوں کو 1 انچ زمین کا ٹکڑا تو بنا کے دکھا دے۔ شرط یہ ہے اللہ کی زمین کا میٹیریل اور مواد استعمال نہیں کرنا، اپنے پاس سے چوری نہیں کرنی، چیٹنگ نہیں ہوگی، نقل نہیں چلے گی، یہاں سے نہیں اٹھانے دیں گے۔ تو ریتلی زمین کا 1 انچ ٹکڑا بنوا دے، تو پکی زمین کا بنوا دے، پتھریلی زمین کا بنا دے، تو میرا کا بنا دے، تو چکنی کا بنا دے، کلراٹھی کا بنوا دے، شور کا بنوا دے، 1 انچ زمین کا ٹکڑا پوری دنیا کے باباؤں کو چیلنج ہے، لے آ۔ ان کی کرامت برحق، ان کے جملے برحق، ان کی بایوگرافی برحق، ان کی زندگی برحق، ان کی باتیں صحیح، جو تو کہتا ہے وہ حق، لیکن یہ کرامت بھی تو دکھا جو قرآن مانگ رہا ہے، جو اہل قرآن اور اہل الحدیث مانگ رہا ہے۔ ہوئی نا بات؟ پاجی ہے جے کوئی ٹوریے گے جی؟ تیسرا گیر، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کی للکار، اہل حدیث کی پکار، اہل حدیث، رب کا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کی بوند اللہ کے علاوہ کوئی اتار سکتا؟ اتار سکتا؟ اگر اتار سکتا ہوتا، بنا سکتا ہوتا، H2O کا کلیہ کیمسٹری میں پڑھنے والے، کیمیا دان، یہ سائنس پڑھنے والے میرے طلبہ، یہ سٹوڈنٹس، کم از کم ان کے اساتذہ، ان کی لیبیں، ان کی لیبارٹریاں، ان کے طلبہ، ان کے اساتذہ، یہ ماہرین، یہ پوری دنیا یہ پانی بنا سکتی۔ اگر یہ ان میں ہمت ہوتی تو کل ابھی جب سیلاب آنے سے پہلے میرا ستلج سوکھا ہوا تھا، بیاسے میں ریت اڑ رہی تھی، راوی گندا نالا تھا، چناب سسکیوں پہ تھا، جیلم کا چہلم منایا جا رہا تھا، منگلہ ڈیم ڈڈ لیول پہ پہنچا ہوا تھا۔ انڈیا کے ساتھ ہم پانی کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے مذاکرات کی میز پہ بیٹھے تھے، اقوام متحدہ میں مسئلہ اٹھا رہے تھے۔ اگر دنیا کا کوئی بزرگ، کوئی کرنی والا، کوئی سرکار، کوئی صاحب دستار، کوئی صاحب دربار اگر بنا سکتا ہوتا، پانی کی ایک بوند آسمان سے اتار سکتا ہوتا، تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا، بزرگ آگے بڑھتا، پانی جو ہے عام کر دیتا، بنا دیتا، بارش برکھا برسا دیتا۔ رب نہ برسائے، ساری سرکاریں مل کے پانی کی ایک بوند بھی اتار سکتی نہیں۔ اگر اتار سکتی ہوں تو ویلکم، اہلاً و سہلاً، ہم تیرے۔ اگر نہ اتار سکے تو پھر تو ہمارا ہونے کی سوچ نہ ذرا۔ معذرت نال سٹیج والے حدیث دا نہیں تے میں کہہ دیندا او تواڈے نالوں تے اوہی چنگی سی جڑی دعوت دیندی ٹر گئی، یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا، ہاں ہاں ہاں، یا ہمیں ساتھ لے چل یا ہمارے ساتھ آ جا۔ اسی لیے دعوت، اسی لیے کانفرنس، اسی لیے انتظام، اسی لیے انصرام، یہی ہمارا پیغام۔ لوگو رب کا قرآن، آقا کی حدیث، قرآن کی آیات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آؤ یا ہمیں اپنا بنا لو یا ہمارے بن جائیے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، رب نہ اتارے، اتار کوئی نہیں سکتا، رب اتار دے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ اتارا نا، اتارا خیبر پختونخوا، اس کے سارے ضلع اضلاع دائیں بائیں،
آگے کو سندھ کو، پنجاب کو، بلوچستان کو، کیا یہاں بزرگ نہیں تھے، ولی نہیں تھے، دربار نہیں تھے، اصحاب دستار نہیں تھے، یہ سرکاریں نہیں تھی، ان کی دیواریں نہیں تھی، ان کے علم نہیں تھے، ان کی کرامتیں نہیں تھی، ان کو ماننے والے نہیں تھے، اور ان پہ بکرے جو ہے ذبح کرنے والے نہیں تھے، دمبے چھترے کٹے دینے والے نہیں تھے، دعائیں مانگنے والے نہیں تھے، پکارنے والے نہیں تھے، چیخنے والے سارے تھے۔ جب رب اتار دے تو روک کوئی نہیں سکتا، نہ اتارے اتار کوئی نہیں سکتا۔ بھائیو، چوتھی بات، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ ساری دنیا جانتی ہے باغات کون اگاتا ہے؟ ٹلے تو نہیں پہ گئے؟ باغات کون اگاتا ہے؟ باغات میں درختوں کو پھول کون لگاتا ہے؟ پھل کون دیتا ہے؟ اگر کوئی ہور کر سکتا ہے نا، ایک کام کرو چنو والے ہو، 2 نمبر پھول پلاسٹک دا چائنا دا بنیا ہوا لبدا ہے تھے، ملتا ہے نا پھول بازار میں۔ تمہیں پیدا کرنے والے رب کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میں میاں چنو سے یا سات کرملی کسی گھر سے یہ مل جائے گا آرٹیفیشل پھول، میں لا کے یہاں رکھ دیتا ہوں، اگلے سال تک دیوار میں یہاں لگا رہے گا۔ پوری دنیا کے اگر اندر کسی میں ہمت ہے ہمیں اپنا بنانے کی، ساتھ لے جانے کی، باباؤں کو جو ہے منوانے کی، وہ پھول پڑا رہے گا، اس پھول میں تبھی خوشبو پیدا کر کے دکھا دے۔ ہے کوئی؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا اٹھاؤ تلوار، میں نہیں کہتا، بازو بھی ہیں، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ڈولے بھی ہے، سینہ بھی ہے، چوڑا بھی ہے، چکلا بھی ہے، باڈی بلڈر بھی ہے، ہمت بھی ہے، دلائل بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، دربار بھی ہیں، مزار بھی ہیں، صحابہ دستار بھی ہیں، کبے بھی ہیں، جبے بھی ہیں، لے آؤ۔ ایک پھول وہاں بھی آرٹیفیشل 2 نمبر میڈ ان چائنا لا کے تجھ کو دیتا ہے، اس کے اندر کسی بزرگ سے تبھی خوشبو تو پیدا کروا دے۔ اگر نہیں کروا سکتا تو تیرے گاؤں کے ارد گرد، تیرے گھروں کے اندر، تیرے چکوک کے اندر، تیرے شہروں کے اندر، تیری نرسریوں کے اندر، تیرے باغات کے اندر، تیری فصلوں کے اندر جو پھول بنا کے تبھی خوشبوئیں ڈال سکتا ہے، اس اللہ کے در پہ آ جا، ہمارا ہو جا۔ 5ویں چیز، اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ عبد الرزاق تو ان سے یہ چیزیں مانگ رہا ہے، یہ سارے بابے لے آئیں، باوے لے آئیں، آوے کے آوے لے آئیں، پہلے لے آئیں، موجودہ لے آئیں، آنے والے لے آئیں، چھوٹے لے آئیں، بڑے لے آئیں، سرکاریں لے آئیں، دستاریں لے آئیں، مزاریں لے آئیں، درباریں لے آئیں، سب کے سب لے آئیں، ایک میدان میں اکٹھے کر لے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ کہاں لے کے چلیں؟ یہ تو اتنے بھی قادر نہیں کہ ایک درخت کو بنا سکے۔ ما کان لکم ان تنبتوا، بھابیاں دے گھر چ ایک نیمی گڈ دو جڑی بابیاں دی اپنی بنائی ہوئے۔ پھر میں کہہ دوں کہ یہ کیا بنائیں گے درخت کو؟ یہ جڑ نہیں بنا سکتے، جڑ کیا بنائیں گے؟ تنا نہیں بنا سکتے، تنا کیا بنائیں گے؟ یہ ڈالی نہیں بنا سکتے، ڈالی کیا بنائیں گے؟ اگر نہیں بنا سکتے لوگوں، ہم نیچے آ جاتے ہیں، ایک پتا بنوا دو، ایک پتا نہیں، پتے میں چلنے والی ایک رگ، ایک وین بنوا دو۔ اگر کوئی بابا اپنے میٹیریل سے بنا دے، در اس کا ہوگا، سر ہمارا ہوگا۔ اور اگر بنا سکتے ہوتے میاں چنو چ بابیاں دیاں تیاں نو کم از کم 2 نمبر لکڑی دا جیز بنا کے فرنیچر والے نہ دیں دے، یہ اپنی کڑی نو تو کم از کم ٹالی لوا کے اصلی دیں دے نا۔ پاجی ٹالی لب دی نہیں، پرانی ہو گئی ہے، ہن کٹھ نہیں لب دی، کالی نہیں لب دی، 2 نمبر مال تو چھل چھل کے لا کے چنیوٹ والے بھیج دیں دے، کوئی تھو ہے دڑا مڑا سارا رگڑا ادھر ادھر دا۔ ہاں ہاں، کم از کم میرے بزرگ کو، بزرگ کے گھر کو، بزرگ کی اہلیہ کو، بزرگ کی بیٹی کو، اس کی آگے چلنے والی نسلوں کو، ان کو تو 2 نمبر اپنے گھر کے اندر اللہ اکبر ادھر اشارہ کرتے کرنی والی کرامت دکھاتی ذات، ادھر دربار پہ ساری ٹالیاں ٹالیاں، ایک ٹالی ایک شیشم تو اپنی طرف سے بابا جی بنا کے دکھا دینا۔ ٹالی تو دور دی گل ہے، ٹالی نو لگن والی ایک پھلی بنا کے دکھا دینا۔
پا جی لے جو سانو لٹ کے گولڈن چانس جے سنہری موقع جے بھابی آج پھنسے جے آ جاؤ ہاں جی یہ ہے لے آئیے نا. چھٹی چیز امن جعل الارض قرارا. زمین کس نے بنائی؟ بنا کے گول ہے نا زمین گول گول ہی ہے کہ چنو چوکڑی ہے گول ہی ہے نا. یہ گول بنا کے پانی پہ کھڑی کر دی اور پھر اس زمین کے اوپر چلے میں بات بعد میں کرتا ہوں پہلے بزرگوں کو پوچھ لیں. بھائیو ہمیں کوئی لوٹنا چاہتا ہے لوٹ سیل ہے 7 کرملی کا لوٹ سیل میلہ ہے وہاں بھی جمع ہے رات کا موقع ہے اندھیرے میں روشنی روشنی میں اندھیرا ہے. آج اگر لوٹنا ہے تو لے جائیے. ایک بابا لے آؤ سٹیج تے پانی دا میں ٹب رکھنا وچ فٹ بال ہوا پر کے رکھنا بابے نو کہنا بابا جی ایتھے کھڑے ہو کے تو بخاؤ پھر بیلنس وہ ڈولنا نہیں ڈولنا. تو جے وہ جمناسٹک دا ماہر ہویا کھلو گیا تو میں کہنا بابا جی ذرا اپنا پتر بھی تو کچھڑ چکو ذرا ہاں جی چک دیاں تھلے چک دیاں جے پھر ڈول گئے تو پا جی تسی ساڑھے جے نہ ڈولے تسی تو اڈے تو جے وہ بھی کھڑا کر لیا میں دوجہ جننے جمعے نے کھڑا کر کے نال بیگم نو بھی ہوتے اسے فٹ بال تے کھڑا کرونا. جے کھلو گئے تو پا جی اسی تو اڈے نہ کھلو سکے تو بڑھنا پہو. اور یارو دیکھو تو صحیح کس رب کا در چھوڑ کے دنیا جا رہی ہے. زمین بنائی زمین کو فٹ بال بنایا اس کو گول بنایا پانی کے اوپر ٹھہرایا دنیا کے سارے انسان چڑھائے حیوان چڑھائے چرند چڑھائے پرند چڑھائے شیطان چڑھائے اچھے چڑھائے شریف چڑھائے ہاتھی بٹھائے شیر بٹھائے چیتے بٹھائے اس پہ رن وے بنائے فلائٹیں اتر رہی ہیں کوئی چڑھ رہی ہیں جھٹکے لگ رہے ہیں کوئی کھود رہا ہے کوئی کرید رہا ہے کرینے لگی ہوئی ہیں کوئی گڑے بنا رہا ہے کوئی اوپر جو ہے مٹی بھر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. حضرات پہاڑوں کو لادا ہوا لیکن زمین کو کبھی ان بیلنس ہونے دیا تمہارے رب نے پھر اس کے در کو چھوڑ کے جاتے ہو. لیکن جب کرتا ہے نا تھوڑا سا ڈولتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا جھٹکا لگتا ہے لوگ بابے کی دربار میں بیٹھے اٹھ کے باہر بھاگ جاتے ہیں بابے بھی باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں. جی ہے کوئی 6 باتیں 7ویں بات وَجَعَلَ خلالہا انہارا. تمہاری کرملی کے قریب سے 2 نالے ایک نہر گزر رہی ہے. جی دریا آپ کے قریب ہے کہ دور ہے اور ابھی لگے ہی ہے. جی دوستو پوچھنا چاہتا ہوں دریا کون بناتا ہے؟ ٹلے ہو آج کی گل ہے ٹیوننگ نہیں ہوئی لگتی وہابی ہو اور ڈھیلا ہو ایدہ نہیں جی ایدہ نہیں ہے تیز ہونا ہے. ہاں جی ان کے راز ہم جانتے ہیں یہ بیچارے کیوں ڈھیلے ہیں. وہ بھائی اہل حدیث الحمدللہ دنیا میں فعال پرزے کا نام ہے جو دن کو چلتا ہے رات کو بھی چلتا ہے لیلہا کا نہارہا. اس کی دن کی دعوت رات کی دعوت نہ اس میں اندھیرا نہ اس میں اندھیرا نہ اس میں کمی نہ اس میں کمی. یہاں تھکن وکن کا چکر کوئی نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں اگلے پچھلے ہر ہمسائے کو دعوت پیغام یہ ہے لوگو آؤ زمین کے اندر دریا کون بناتا ہے؟ ایک اللہ. پاکستان میں کتنے دریا بنائے؟ 37 پا جی ڈنڈی نہ مارو 37 دریا ہے میرے پاکستان میں 5 آپ کے پنجاب میں بنا ڈالے. دوستو یہ پنجاب کے دریا کل خشک تھے کہ نہیں تھے نا ابھی سیلاب آیا بھر گئے اور مہینے نو اینا پھر خشک ہونا ہے